بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک مسجد اقصی ہے۔ یہ وہ پاک مسجد ہے کہ جس کی طرف سفر کرنے والے کے لیے بھی بے حد اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی کہلاتی ہے۔ تقریباً 1.5 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مسجد اقصی کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں تو مشرکین سے امتیاز اور ان سے مخالفت کا اظہار کرنا تھا، اس لیے ان کا قبلہ چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا۔ پھر ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں یہود و نصارہ سے امتیاز اور ان کی مخالفت کا اظہار مقصود ہوا، تو ان کا قبلہ بدل کر بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ محترم ناظرین، مسجد اقصی کی تاریخ بہت دلچسپ و عجیب ہے۔ اس کی تعمیر ناقابل یقین واقعات سے بھری پڑی ہے۔ معراج النبی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی ہی میں تمام انبیاء کی امامت کروائی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس مسجد کا اسلام سے گہرا تعلق ہے۔ مختصر بات یہ کہ مسجد اقصی مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں مذاہب میں ہی ایک مقدس مقام کا درجہ رکھتی ہے۔ یروشلم کو پیغمبروں کا مسکن بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں بہت سے پیغمبر مبعوث فرمائے گئے۔ بیت المقدس کو مختلف قوموں نے اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے مختلف ناموں سے نوازا ہے۔ یہودی اور عیسائی آج بھی اسے یروشلم کہتے ہیں۔ یہ 2 عبرانی الفاظ یرو اور شلم کا مجمع ہے۔ بیت المقدس سے مراد مبارک گھر یا ایسا گھر ہے جس کے ذریعے سے گناہوں سے پاک ہو جانا ہے۔ اقصی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بہت دور کے ہے۔ قرآن مجید میں بیت المقدس یا یروشلم وغیرہ کا الفاظ تو ذکر نہیں ہوا، البتہ اس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ عربی ترجمہ: ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے اطراف کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ پروردگار سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ مسجد اقصی سے مراد بیت المقدس ہے۔ یہ ارض مقدس فلسطین کا علاقہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام بیت اللہ۔ تو میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے، مسجد اقصی۔ میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو، کیونکہ اسی میں فضیلت ہے۔ احادیث کے مطابق اس مسجد میں ایک نماز 25,000 نمازوں اور بعض روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک روایت کے مطابق مسجد اقصی کو سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا تھا۔ روایتوں کے مطابق اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کریں۔ ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر آپ علیہ السلام کی جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ احادیث اور تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور کئی ادوار میں بار بار تعمیر کیا گیا۔ نیز اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کی۔ مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے۔ یہ بات بہت مشہور ہے کہ مسجد اقصی کی پہلی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ ہم پہلے بھی حدیث بیان کر چکے ہیں کہ جس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بیت اللہ اور مسجد اقصی کی تعمیر میں کتنے سال کا فرق ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال کا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد اقصی کی بنیاد رکھنے والے بھی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی مقرر کردہ بنیادوں پر مسجد اقصی کی تعمیر نو کی۔
حضرت ابراہیم کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے اس عظیم الشان مسجد کا ازسر نو سے تعمیر کا آغاز کیا۔ اسی تعمیر کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق نہایت اہتمام اور شان سے مکمل کروایا، یہاں تک کہ اس کی تعمیر کے لیے جنات سے بھی خدمت لی۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد بیت المقدس کی تکمیل کی اور نمایاں و عظیم الشان تعمیرات آپ علیہ السلام نے کروائی، اس لیے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہیکل سلیمانی سے مراد وہی مسجد بیت المقدس ہے جس کی تعمیر کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا ہے اور آج تک موجود ہے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر آسمانوں کی طرف سفر کے لیے لے جایا گیا۔ اس کے علاوہ مزید کوئی خاص وجہ کی تعمیر مراد نہیں ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرما رہے تھے تو ابھی اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا، اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا۔ جنات کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، آپ کے ان کی طبیعت میں سرکشی غالب ہوتی ہے۔ وہ تو صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر کہ چونکہ اپنی موت کا پتہ ہوتا ہے، تو جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ سوچنے لگے کہ اگر میری وفات کا جنات کو علم ہو گیا تو وہ فوراً کام چھوڑ بیٹھیں گے اور تعمیر رہ جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی جگہ ایک شیشے کا محراب بھی بنوایا ہوا تھا، جس میں وہ عبادت بھی کرتے اور مسجد کی تعمیر پر نظر بھی رکھتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ کئی مہینے تک آپ اس محراب میں رہ کر عبادت کرتے اور جنات کی جرأت نہ ہوتی کہ کوئی اس محراب میں داخل ہو سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بإذن ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب میں داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھی اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے اپنی چھڑی کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقرر پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے ہوئے تھے۔ باہر سے ایسے نظر آتے تھے کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، جہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو، جس کو دیمک بھی کہا جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا پر مسلط کر دیا، جس نے لکڑی کو اندر سے کھا لیا، اور سہارا جیسے ہی ختم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گر گیا، جس سے جنات کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز کر چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا ہے، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کے عصا کھاتی رہی، اور جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جنات پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے تو اس کھاری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ دوستو، آج مسلمانوں کے لیے باعث شرم یہ بات ہے کہ ہماری وہ زمین جسے برکتوں کا خزانہ سمجھا جاتا ہے، وہ مسلمانوں سے چھن چکی ہے۔ 1948 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد اسرائیل کو فلسطین میں داخل کیا گیا، اور 1967 میں 6 روز جنگ میں اسرائیل نے عربوں کو شکست سے دوچار کرتے ہوئے یروشلم بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد صورتحال یہاں تک آن پہنچی کہ 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصیٰ 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب عین قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود منبر بھی نظر آتش ہو گیا۔ اس المناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی، اور سانحے کے تقریباً 1 ماہ بعد 25 ستمبر 1969 کو مراکش کے شہر رباط میں OIC کا قیام عمل میں لایا گیا۔ لیکن یہ ادارہ جو القدس کی آزادی اور امت مسلمہ کے اتحاد کی خاطر وجود میں آیا تھا، آج ایک دفتر میں سمٹ کر رہ گیا ہے۔ آج فلسطین کا مسئلہ عالم اسلام کا مسئلہ ہی نظر نہیں آتا۔ آج بھی مسلمانوں کا قبلہ اول پکار کر مسلمانوں کی غیرت کو جھنجھوڑ رہا ہے۔